صاحب اس وقت جو ہے یو ایس اے میں کوڈ میٹنگ چل رہی ہے اور فارن منسٹر جو ہیں امریکہ کے مارکو روبیو نے فارن منسٹر آف انڈیا جے شنکر کو انوائٹ کیا ہے کوڈ میٹنگ میں. آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ انڈیا کی لیڈرشپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا. اس میں کوڈ جو ہے وہ 4 ممالک ہیں. کوڈیلیٹر سیکیورٹی ڈائلاگ جو تھا، امریکہ جو ہے نا وہ انڈیا سے ناراض ہے آج کل. انڈین لیڈرشپ ہے وہ 6 مہینے سے دیکھ رہی ہے کہ کوڈ سائلنٹ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انڈیا کے اور امریکہ کے کریکس پڑ گئے ہیں. کریکس ایک جگہ میں نہیں، مختلف جگہوں میں. کریکس اصل میں جو میجر وجہ ہے اس کی 2 وجہ، اور انڈینز کو اس چیز کا پتہ ہے. ایک رشیا، اور اوپر سے دیکھیں رشیا کی وجہ سے کیوں کریک پڑ گئے ہیں؟ کیونکہ انڈیا آلریڈی رشیا سے بہت سارا تیل اور کاروبار کر رہا ہے. جی ہیلو دوستوں، میں ہوں امیر حسین اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں. اور دوستوں اس وقت جو ہے میرے ساتھ ڈاکٹر محمد چیمہ صاحب موجود ہیں جو کہ ایک آئی ایس ایکسپرٹ ہیں. چیمہ صاحب اس وقت جو ہے یو ایس اے میں کوڈ میٹنگ چل رہی ہے اور فارن منسٹر جو ہیں امریکہ کے مارکو روبیو نے فارن منسٹر آف انڈیا جے شنکر کو انوائٹ کیا ہے کوڈ میٹنگ میں. آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ صرف وہ نہیں ہے کہ انڈیا کی لیڈرشپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا. اس میں یہ کوڈ جو ہے وہ 4 ممالک ہیں. کوڈیلیٹر سیکیورٹی ڈائلاگ جو تھا، جس کی بنیاد 2004 میں اس کا ویژن دیکھا گیا تھا. پھر 2007 میں اس وقت جاپان کے جو پرائم منسٹر تھے شنزو آبے، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور انہوں نے تقریر کی انڈیا کی پارلیمنٹ میں اور کہا کہ ہمیں ایک انڈیا کو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک گروپ بنانا چاہیے. خیر وہ گروپ تو بن گیا، لیکن وہ گروپ بھی اس طرح ابھی ایکٹیو نہیں ہوا، کیونکہ انڈیا کہتا ہے کہ کوڈ کا ہم نے سیکیورٹی کمپوننٹ نہیں بننے دینا. بہرحال اس کی تھوڑی ترتیب اس طرح کی ہے کہ جاپنیز چاہتے تھے کہ ہم چائنا کو کاؤنٹر کریں، امریکہ بھی چاہتا تھا چائنا کو کاؤنٹر کریں، اور انڈیا کو بعد میں پتہ چلا کہ ہمیں اگر چائنا کو کاؤنٹر کریں گے اور ویسٹ کے ہم پارٹنر بنیں گے تو ہمیں اس سے بہت سارے انسینٹو ملیں گے. ہمارے لیے نئی اوپننگز ہوں گی. ہمارے ساتھ ایک پاکستان ملک ہے جو کہ مسلم ملک ہے، اور اس کو مسلم ملک ہونے کی وجہ سے ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اس طرح اوپر نہیں سکتا، رائز نہیں کر سکتا. وہاں پہ ایک مینیجڈ کیوس رہتا ہے ہمیشہ. تو ہمیں ایز اے ہندو اسٹیٹ یا ایز اے ہندو ریاست ملک کے طور پہ اگر دیکھا جا رہا ہے تو ہمارے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. وہ اس کا حصہ بن گئے، لیکن وہ اس کا ویسے حصہ نہیں بننا چاہتے جس طرح امریکہ کہتا ہے. وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، جس سے امریکنز کو برا بھی لگتا ہے. اور کوڈ کا جو سیکیورٹی کمپوننٹ بننا تھا انہوں نے اس کو سیکیورٹی کمپوننٹ نہیں بننے دیا، بیکاز انڈینز کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اسے سیکیورٹی نہیں رکھنا، ہم آپ کے سیکیورٹی پارٹنر نہیں بننا چاہتے. ہم آپ کے ساتھ ویسے کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں، انگیج کرنا چاہتے ہیں، ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی چائنا کا مقابلہ سیکیورٹی وائز اس طرح نہیں کرنا. اب اس میں امریکی ایک وزیر خارجہ ہوا کرتی تھی، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوا کرتی تھی ہلری کلنٹن. انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا اور انہوں نے کہا the future of the United States will not be decided in the mountains of Afghanistan or in the streets of Iraq. It will be decided in the Asia and the United States will be the center of the action. اس وقت میں پڑھاتا تھا فارن پالیسی آف میجر پاورز، اور میں نے اس کو بڑا ڈیٹیل میں پڑھا، سمجھایا کہ یہ کیا چیز ہے. پوائنٹ جس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ دیکھیں، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ انڈیا سے ناراض ہے آج کل. اور ابھی یہ جو کوڈ کی میٹنگ دوبارہ ہوئی ہے جس میں آسٹریلینز بھی جائیں گے، جاپنیز بھی جائیں گے، انڈیا بھی جائیں گے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاور میں آئے تو انہوں نے آتے ہی اور جب اقتدار ہوا، جب اوتھ ہوا، تو اس اوتھ کے اندر موجود تھے کوڈ لیڈرز. وہاں پہ کوڈ ممالک کے فارن منسٹرز موجود تھے، اور انڈیا کو اتنا پروٹوکول دیا گیا کہ فرسٹ لائن میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس وقت جے شنکر صاحب کو بٹھایا فرنٹ لائن میں. اور مطلب وہ انہوں نے کہا جی اب ہماری گڈی اڑ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلان ہو گیا، وہ ایک بات ہو گئی. اور اسی وقت جو پہلی کوڈ میٹنگ ہوئی رائٹ آفٹر جو سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو سینٹ نے کنفرم کیا، کانگریس نے کنفرم کیا، تو پہلی ڈپلومیٹک میٹنگ انہوں نے کوڈ فارن منسٹر سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کی. اب سچویشن سمجھنے کی ضرورت ہے. سچویشن کیا ہے؟ بھائی سچویشن یہ ہے کہ جو انڈین لیڈرشپ ہے وہ 6 مہینے سے دیکھ رہی ہے کہ کوڈ سائلنٹ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انڈیا کے اور امریکہ کے کریکس پڑ گئے ہیں.
کریکس ایک جگہ میں نہیں مختلف جگہوں میں. کریکس اصل میں جو میجر وجہ ہے اس کی دو وجہ, اور انڈینز کو اس چیز کا پتہ ہے. ایک رشیا, اور اوپر سے دیکھیں رشیا کی وجہ سے کیوں کریک پڑ گئے ہیں, کیونکہ انڈیا آلریڈی رشیا سے بہت سارا تیل اور کاروبار کر رہا ہے. امریکنز جب امریکہ کی رشیا نے بات نہیں مانی اور ڈائلاگ نہیں ہوا, یوکرین کا سیز فائر نہیں ہو سکا, تو امریکہ کو اور غصہ چڑھا. انہوں نے کہا جو رشیا سے تیل لے رہا ہے ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں, اس لیے وہ انڈیا کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں. پھر ان کی پاکستان کے ساتھ بھی ایک ہے. پھر تیسرا جو ٹیرر وار شروع ہو گئی, وہ ساری کرتے کراتے اب کی پوزیشن کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی کہ جاپان جو ہے نا وہ تو آلریڈی امریکہ کا پارٹنر ہے, وہ تو جو کہیں گے, وہ تو نیٹو کا بھی حصہ بن گیا, وہ تو نیٹو کی بھی بات مانتا اور وہ کرتا اور سارا, وہ کہتا ہے مجھے نیٹو کا حصہ بنا لیں. ابھی آئی تھنک اسٹونیا کے اندر نیٹو ساری اکٹھی ہوئی تھی تو جاپان بھی وہاں موجود تھا. ابھی جے شنکر صاحب وہاں پہ گئے ہیں اور جے شنکر صاحب جائیں گے اور دوبارہ باتیں ہوں. امریکہ کا بیسیکلی میری کاغذوں کے اندر جو مجھے نظر آتا ہے ٹو دس ڈیٹ, جب ایز وی آر ٹاکنگ ان جون 2000, ابھی جون ختم ہو رہا ہے, جولائی آ گیا ہے, جون 2025 تک امریکہ کا کوئی کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ کوارڈ انڈو پیسیفک میں نظر نہیں آیا. امریکی سیکٹری آف اسٹیٹ نے کوئی انڈو پیسیفک کا دورہ نہیں کیا. ایک ڈیفینس سیکٹری ایک پیٹرسن نے دورہ کیا, ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس اس خطے میں آئی تھی, لیکن ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جو انڈیا کے بہت قریب تھی وہ بھی سائڈ بھی ہو گئی ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ایران کے اوپر پوزیشن لی ہوئی تھی, ٹرمپ نے انہوں نے کہا کیپ یور ماؤتھ شٹ, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پہ پریشانی بنی ہوئی ہے. تو جو لوگ انڈیا کے ارد گرد تھے وہ ان کی چھٹی ہوتی گئی ہے, نظر آ رہا ہے. وہ کہ ایسی بات نہیں ہے, انڈیا ایک بہت امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ ملک ہے امریکہ کے لیے. اب یہ سارے ملک وہاں اکٹھے ہوں گے, یہ ملک کیا باتیں کریں گے, کس چیز کی بات کریں گے, یہ چائنا کے بارے میں بات کریں گے, یہ رشیا کے بارے میں. آسٹریلیا اور جاپان فوراً ہاں میں ہاں ملا لیتا ہے, انڈیا بیچ میں رکاوٹ ڈالتا, کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, جس کی وجہ سے امریکہ کو لگتا ہے غصہ. یہ ہماری بات نہیں مانتے. جب ان کو غصہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ٹائٹ کرو. وہ ٹائٹ کرنے کے پھر ان کے طریقے ہیں, کبھی کس طریقے سے ٹائٹ کرتے ہیں, کبھی کس طریقے سے. ابھی پھر ان کو بھی غصہ چڑھتا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا گیمیں کھیل رہے ہیں, کیا امریکہ میں کیوں اس طرح کر رہا ہے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ ایک یہ جو کرائسس اینڈ کیوس ہے یہ چلے گا. ریلیشن شپ جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ ملاقاتوں میں کیا بحث ہوتی ہے, کیا بات ہوتی ہے. دوسرا آپ شاید بتا رہے تھے کہ یہ نیو یارک بھی جا رہے ہیں. جی, یو این او ادھر کیا انہوں نے کی بات ہے, ٹیررزم میں بات کرنی ہے. چیمہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر بھی پاکستان کو ہائی لائٹ کیا جائے گا, پاکستان ایس سی او میں کیا گیا, پاکستان کے علاوہ اور کیا انڈیا نے ہائی لائٹ کرنا, پاکستان ہی تو ہے, پاکستان کو تو ہائی لائٹ کرنا ہے. ویسے انڈیا کہتا ہے ہمارا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن پاکستان کے بغیر ایک دن بھی زندہ رہ سکتے. ایک دن اگر آپ کہیں نا انڈیا کی میڈیا کو کہیں کہ پاکستان کے علاوہ میڈیا چل جائے, شام کو میڈیا دھڑام کر کے نیچے گر جانا. اچھا, ہاں میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. شام کو ہو سکتا ہے میڈیا والے آدھے پیسے چھوڑ جائیں کیونکہ اسٹوری کوئی نہیں ہونی. شام کو تھکے کھانے ٹھڈے کھانے پاکستان چلانا, پاکستان کنوینئنٹ ہے نا, گالیاں نکالو جیسے پاکستانیوں کو انڈیا پہ آگے کٹے. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے, یہ نہیں یہاں پہ کوئی سارے بڑے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بھی ایسے ہی ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں یہ ہے کہ انڈیا نے اپنی فارن پالیسی کو لنک کر دیا پالیٹکس کے ساتھ, پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کو لنک نہیں کیا ابھی تک پالیٹکس کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے کیونکہ ہماری فارن پالیسی کی کامیابی کوئی نہیں تھی. ابھی یہ تھوڑے 2 مہینے ہوئے ہمیں کامیابیاں کچھ ملی, حالات انڈیا کے خراب ہوئے تو ہماری کامیابیاں تھوڑی سامنے آنی شروع ہوئی, ہمارا پتہ چلا, تو اب وہ سیاستدان جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ادروائز تو کوئی خاص نہیں. سو اب جے شنکر صاحب جائیں گے وہاں پہ پاکستان کی بیشنگ کریں گے, کیونکہ اس سے پہلے پاکستان گیا ہوا تھا, وہاں پہ پاکستان کا ڈیلیگیشن بلاول بھٹو زرداری لے کے گئے تھے اور انہوں نے جا کے وہاں بڑی رولا شولا ڈالا اور سارا کیا. تو اب وہ جے شنکر بھی جائیں گے, بولیں گے دیکھیں جی پاکستان اسپانسر کرتا ہے ٹیررزم کو, پاکستان ٹیررزم اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب پتہ نہیں وہ کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, کیا باتیں وہ کرتے ہیں وہاں پہ, کیا کہیں گے جا کے, کہیں گے پاکستان ہمیں بہت تنگ کرتا ہے, پاکستان کے اندر اچھا ہے, پاکستان ایسے ہے, پاکستان وہ ہے, پاکستان جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے, پاکستان ہمیں یہ پرابلم ہے, انہوں نے ناکو واقعہ ہے, مطلب یہ اسی طرح کی باتیں کرنی ہیں. دنیا نے پہلے سنی ہوئی ہیں باتیں. دنیا کہتی ہے پاکستان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھو, یہ کہتے ہیں نہیں بیٹھنا. ٹرمپ صاحب کہتا ہے پاکستان کے ساتھ میں نے آپ کے معاملات ٹھیک کرانے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنے. ادھر سے ابھی مارکو روبیو نے کہا ہے کہ جی ہم نے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک کرائے, انڈینز مانتے نہیں. تو وہاں سے سوال میڈیا نے سوال تو کرنے ہیں نا کہ آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. چیمہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ممالک ادھر انڈیا کے ساتھ دے سکتے ہیں یو این او میں؟
دیکھیں ممالک انہوں نے کیا ساتھ دینا ہے. آپ دیکھ لیں کن ممالک نے کہا تھا کہ پاکستان پہ حملہ کریں؟ ایک ملک نے نہیں کہا. دیکھیے سچویشن چینج ہو جاتی ہے. ساری دنیا امریکہ کی طرف دیکھتی ہے. اگر امریکہ کہے نا، دیکھیں آج کل غزہ کے اندر سارے کہہ رہے ہیں جینوسائڈ ہو رہا ہے، جینوسائڈ ہو رہا ہے. امریکہ نہیں کہتا تو کوئی نہیں ہو رہا. اگر امریکنز کہیں جینوسائڈ ہو رہا ہے تو ساری دنیا کہے کہ جینوسائڈ ہو رہا ہے. اگر یہ کام جو اسرائیل نے غزہ میں کیا ہے یہ کسی مسلمان ملک نے یا چین نے یا رشیا جو ہے وہ یوکرین میں کر دے تو تباہی کر جائے گی. ساری دنیا میں کہ جینوسائڈ شروع ہو جائے گا. پابندیاں لگ جائیں گی، آپ کے لیے راستے بند کر دیے جائیں گے، بلاک بند کر دیے جائیں گے. لیکن اب کیا ہے، اب چیزیں وہ کہیں گے نہیں، مطلب وہ مانتے ہی نہیں ہیں. سو ابھی انڈیا جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ دنیا سے ہم منوائیں کہ یار آپ ہماری بات تو مانیں، ہم آپ کو سٹوری سنواتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ٹریجڈی ہوئی ہے. مطلب جے شنکر نے جب پریس کانفرنس کی 4-5 دن پہلے، انہوں نے بولا کہ SCO میں جو ہے وہ جعفر ایکسپریس کا ذکر کیا گیا ہے لیکن پہلگام ٹیرر اٹیک کا نہیں کیا گیا. ہاں وہ ظاہر بات ہے. آپ اس میں دیکھیں نا، جب وہ ظاہر بات ان کو غصہ ہے کہ جی جعفر ایکسپریس کا کر رہے ہو تو کیوں نہیں کر رہے ہمارا. دیکھیں چینیوں کا ڈائریکٹلی چینی بڑے ان کو بڑا ان کی زندگی بڑی اجیرن ہوئی ہے بلوچستان میں. پاکستان کہتا ہے یہ سارے چائنیوں کو مروانے میں پیچھے بھارت کا کردار ہے کیونکہ بھارت ان پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے. انڈینس کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلگام کا بھی اچھا جو ریئل چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دا پوائنٹ از کہ پہلگام اور جعفر ایکسپریس کا ٹیکنیکلی ذکر نہیں کیا جا سکتا. پاکستان بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ SCO جو ہے نا وہ بائی لیٹرل فورم کی جگہ نہیں ہے، بائی لیٹرل فورم نہیں ہے. اس میں بائی لیٹرل ایشوز کو نہیں اٹھایا جا سکتا. اس میں صرف ملٹی لیٹرل ایشو کو اٹھایا جا سکتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس میں ایسے ایشو کو اٹھایا جا سکتا ہے جس کا تعلق سارے لوگوں سے ہو. جوائنٹ ایشو، چائنا، رشیا، سینٹرل ایشیا، پاکستان، ایران، جتنے بھی ممالک ہیں سب کے اس سے تعلق ہو تو تب اٹھایا جائے گا. جب جے شنکر پاکستان آئے تھے، جے شنکر پاکستان آئے تھے SCO کی میٹنگ میں تو پاکستان نے کشمیر کا ایشو نہیں اٹھایا تھا. کیوں بولا؟ کیونکہ وہ بائی لیٹرل ایشو ہے، اس کا باقیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ٹیکنیکلی تو نہیں اٹھایا جا سکتا. لیکن پاکستان نے وہاں پہ تھوڑی سی مینوورنگ کی. انڈینس کو سمجھ لا کے کہ یہ مینوورنگ ہو رہی ہے، انہوں نے وہاں شور ڈالنا شروع کر دیا. تو کیونکہ وہ چائنا ہے، پاکستان نے چائنا کو کہا کہ تھوڑا سا شور ڈالنا ہے، ماحول خراب کرو. کیونکہ ان کو پتا تھا انڈینس نے ماحول خراب کرنا تو اس سے پہلے وہ کریں، ہم خراب کر دیتے ہیں. تو اب انڈیا ایسے جگہوں پہ لے جائے گا، وہاں پہ وہ پاکستان کا وہ پکڑیں گے، پاکستان ان کو پکڑے گا، ماحول خراب ہوگا، تو میں پڑھ لو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی. تو یہ چلنا ہی چلنا ہے، یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہونی. لیکن کوڈ کیا کرے گا؟ کیا کوڈ کا کوئی فیوچر ہے؟ مجھے لگتا ہے کوڈ کا کوئی فیوچر نہیں. کیونکہ انڈیا نے جب تک انڈیا اپنی پوزیشن چینج نہیں کرتا، اگر انڈیا آج اپنی پوزیشن چینج کر دے، آج اپنی پوزیشن چینج کر لی تو کوڈ کا فیوچر ہی فیوچر ہے. اچھا. اور انڈیا اگر اپنی پوزیشن چینج نہ کرے، چین کے لحاظ سے نہیں جی، انڈیا نے چین کے والے سے جو پوزیشن چینج کرے گا کہ ٹھیک ہے ہم امریکہ کے ساتھ ہیں. امریکنز کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ہم سے ویپنز لینا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہیں، ہر چیز ہم سے لینا چاہتے ہیں، دینا کچھ نہیں چاہتے. جہاں تک کوڈ کے فیوچر کی بات ہے، مجھے نہیں لگتا یہ کامیاب ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی یہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کرے. بھارت امریکہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دینا چاہتا. پاکستان نے تو قربانیاں دی ہیں، ہم نے تو دہشت گردی کی جنگ لڑی، ہم نے تو 80,000 بندہ مروایا. انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا کہتا ہے ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے کون سا القاعدہ اسلامک اسٹیٹ کے لوگوں کو پکڑا ہے؟ آپ کشمیر کے بندوں کو، کشمیریوں کو پکڑ کے مار کے کہتے ہیں ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں. امریکنز کہتے ہیں کہ ہم انہیں ٹیررسٹ نہیں کہتے، جن کو آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں وہ ہم نہیں کہتے ان کو. یہ آپ کا مسئلہ، انٹرنل مسئلہ، آپ نے ان کو دہشت گردی کر دی. ادھر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ پاکستان نے تو کنٹریبیوٹ کیا ہے، انہوں نے تو ہمیں ہر چیز دی ہے. ان کے تو فوجی شہید ہوئے ہیں، ان کے تو بندے شہید ہوئے ہیں، ان کے تو عوام شہید ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر ٹوٹا. آپ نے کیا کیا ہے؟ چائنا کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ چائنا کے لیے آپ $125 ارب کی آپ کی ٹریڈ ہے، ہر چیز آپ کر رہے ہیں. ڈریگن ایلیفنٹ ٹینگوں کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کیا کیا ہے آپ نے؟ ہمیں تھوڑا بتائیں تو صحیح. ڈریگن اینڈ ایلیفنٹ شل فارگیٹ دی پاسٹ. ہاں. سو دا پوائنٹ از کہ یہ چیز جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے. ڈریگن اینڈ ایلیفنٹ شل فارگیٹ دا پاسٹ مینس کہ بھائی اب یہ چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس میں لگتا یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوگی. لیکن کیا امریکی صدر کوڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, انڈو پیسفک کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہ چائنا کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے جنگوں سے. وہ کہتے ہیں چائنا کو مارو ٹیرف میں, نقصان پہنچاؤ ٹیرف میں. ہم وہ کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہے آسٹریلیا جاپان انڈیا کو ہم ویپنز دیتے رہیں, فلپائن انڈونیشیا ملیشیا پورے خطے میں ویپنز دیتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ چلیں گے نہیں. تو وہ یہ ان کا اپنا ویو, ڈیموکریٹس کا ڈفرینٹ ویو ہے. بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور لیکن ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن انڈیا کی پروفائل اس سے بہت بہتر ہوئی, بہت پروفائل بڑھی. ایون کہ ہر ملک نے کہا کہ ہم انڈو پیسفک میں انڈیا کے پارٹنر بننا چاہتے ہیں. ایون کہ کینیڈا جیسے ملک جس کی انڈیا سے لڑائی ہو گئی. سو آئی تھنک دیٹ از امپورٹنٹ. تھینک یو چیمہ صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل ہمیں سمجھایا کوارڈ کی میٹنگ کے بارے میں. تھینک یو. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمیں